کی زبان پر الہی معرف جاری ہوئے. یہ ہے معجزہ جو کافر کو نظر نہیں آتا. یہ معجزات ہیں. وہ معجزات نہیں ہیں وہ جو آپ کے علماء آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ شعبدے بازیاں اور یہ وہ سارا طوطے چڑیاں بنانا، ٹھیک ہے نا، تو ایسے جناب سمندر کے اوپر چھوٹا مارنا، سمندر پھٹ گیا تو بغل میں ہاتھ رکھا باہر نکالا تو وہ روشن تھا، ایسے گولا بنا ہوا تھا روشنی کا. یہ معجزات نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ جو انبیاء کے معجزات قرآن مجید کے اندر بیان کرتا ہے ان کے اندر بھی حکمتیں ہیں. ان کو سمجھنا پڑے گا، ان کو کھولنا پڑے گا. اب آپ کو معجزہ بتایا گیا جی پرندوں کی زبان. آواز چل گئی ہے نائٹر بھائی. مثال کے طور پہ چلے کر لیں جی حضرت، ان کو سمجھنا پڑے گا، ان کو کھولنا پڑے گا. اب آپ کو معجزہ بتایا گیا جی پرندوں کی زبان. اب پرندوں کی زبان مثال کے طور پہ چلے کر لیں جی حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان بولتے تھے. آپ بول کر ذرا امیجن کریں یار، پرندوں کی زبان بولیں ذرا، سوچیں نا. طوطا کیسے بولتا ہے؟ دیکھیں طوطا ایسے بولتا ہے. یہ طوطا بولتا ہے ایسے، ٹھیک ہے. چڑیا کیسے بولتی ہے؟ طوطا کیسے بولتا ہے؟ بٹیر کیسے بولتا ہے؟ تیتر کیسے بولتا ہے؟ اب کیا حضرت سلیمان علیہ السلام یہ آوازیں نکالتے تھے؟ چلو جی نکالتے تھے، کوئی بات نہیں، ہم لوگ امیجن کر لیتے ہیں جی معجزہ ہو رہا ہے، بہت بڑا معجزہ ہو رہا ہے. مجروں کے اندر گزارتی ہے اور ظلم اور سفاکیت میں بڑی ہوئی ہے. اور عرب کے بادیہ نشین عرب نکالتے تھے. چلو جی نکالتے تھے، کوئی بات نہیں، ہم لوگ امیجن کر لیتے ہیں جی معجزہ ہو رہا ہے، بہت بڑا معجزہ ہو رہا ہے. علماء بتا رہے ہیں جی حضرت سلیمان علیہ السلام معجزہ ان کو پرندوں کی زبان سکھائی گئی. اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ انسانیت کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ ایک پرانا ایک ماضی کا قصہ بیان کر رہا ہے کہ اس کا ایک نبی طوطے کی زبان بولتا تھا، چڑیا کی، بٹیر کی اور تیتر کی زبان بولتا تھا. کوے کی زبان، کوا بھی پرندہ ہے، چیل بھی پرندہ ہے. چیل کی زبان، چیل کیسے بولتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ کے مولوی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ زبان بولتے تھے. جب کر کے دکھاؤ نا تو کہتے ہیں دیکھو جی انبیاء کی گستاخی کر رہے ہو، اور خود منہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ زبانیں بولتے تھے. جب ہم وہ زبان بول کر دکھاتے ہیں، جب ہم وہ زبان بول کر دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی انبیاء کی گستاخی کرتے ہیں. تیتر کیسے بولتا ہے جی؟ تیتر کیسے بولتا ہے؟ نکالو آوازیں ساری نکال کے دکھاؤ پھر. یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو پرندوں کی زبان عطا کی، اس سے مراد یہ ہے کہ سلیمان کے اوپر الزام لگا کہ اس نے کفر کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا. ان پر الزام لگے تھے، حضرت سلیمان کے اوپر الزام لگے کہ اس نے تزکیہ نہیں کیا، اس نے نبوت کا کام نہیں کیا، اس نے کفر کیا. اللہ تعالیٰ عصمت انبیاء قائم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سلیمان نے بھی اپنی نبوت اور رسالت کا کام کیا، اور اس کو بھی ہم نے منطق طیر عطا کی. پرندوں کی بولی وہ بھی بولتا تھا. ہر نبی پرندوں کی بولی بولتے ہیں. وہ کون سے پرندے ہیں؟ وہ یہ طوطے چڑیے بٹیر والے پرندے نہیں ہیں. وہ پرندے ہیں جو خدا کی راہ میں پرواز کرتے ہیں، جو خدا کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں. یہ قرآن اور حدیث سے یہ ذرا ثابت کر لیں کہ چل نیچے بیٹھ ذرا، نیچے بیٹھ ذرا، بیچ میں ڈسٹرب نہ کر. وہ جو پرندے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا نا. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے، فصرهن الیک، اپنی طرف مانوس کر، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان میں سے ہر ایک کو پہاڑ کے اوپر رکھ دے. ثم ادعوہن یاتینک سایہ، اور پھر ان کو اپنی طرف بلا، یاتینک سایہ، وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. کیا مضمون، بڑا گہرا مضمون بیان ہوا ہے اس کے اندر. قرآن مجید جب آپ نے پڑھنا ہے نا تو اس کو طوطے کی طرح نہیں پڑھنا. جب ہم وہ زبان بول کر دکھاتے تو کہتے ہیں دیکھو یاتینا کا سایہ، ایک محاورہ ہے استعمال کرتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ پرندے کا یا طیر کا لفظ قرآن مجید میں کہاں کا استعمال ہوا ہے. پرندہ ایک آیا، چلو جی پورا ایک دور مکمل کرنا ہے، نہیں. قرآن مجید کو پڑھ کے اس کو
पहाड़ के ऊपर रख दे। सुम्मदउहुन्ना यातीना का साया, और फिर उनको अपनी तरफ बुला, यातीना का साया, वो तेरी तरफ दौड़ते हुए आएंगे। क्या मजमून, बड़ा गहरा मजमून बयान हुआ है इसके अंदर। कुरान मजीद जब आपने पढ़ना है ना तो उसको तोते की तरह नहीं पढ़ना, या जी रमजान का महीना आया चलो जी पूरा एक दौर मुकम्मल करना है, नहीं। कुरान मजीद को पढ़ के उसको समझें, वो क्या पैगाम आपको दे रहा है। ये हिदायत की किताब है, दर पर्दा क्या माने बयान हो रहे हैं। इसके अंदर जो भी बातें अल्लाह ताला करता है ना वो हिकमत के तहत लेकर आता है। जब अल्लाह ताला परिंदे का लफ्ज इस्तेमाल करता है तो आप देखें ये परिंदे का या तैर का लफ्ज कुरान मजीद में कहाँ का इस्तेमाल हुआ है। परिंदा एक मुहावरा है कुरान मजीद का, बल्कि दीनी इस्तिलाह के अंदर परिंदा एक मुहावरा है, इडियम है, फ्रेज है। और उस शख्स को परिंदा कहा जाता है जो खुदा की राह में परवाज करना चाहता है। हजरत मिर्जा साहब का एक शेर है, मिर्जा साहब फरमाते हैं कि जिस्मी यतीरो इलैका मिन शौकिन अला या लईता कानत कुव्वत तैरानी। मेरा जिस्म ए नबी, मेरा जिस्म तेरी तरफ उड़ता है। जिस्मी यतीरो, यतीरो का मतलब उड़ता है, जिस्मी मेरा जिस्म, जिस्मी यतीरो इलैका मिन शौकिन अला या लईता कानत कुव्वत तैरानी, कि ए काश मेरे अंदर कुव्वत परवाज होती, मेरा जिस्म तेरी तरफ उड़ता हुआ जाता है। तो ये जो उड़ना है किसी वजूद की तरफ, खुदा की तरफ या रसूल की तरफ उड़ना, ये मुहावरे हैं सारे। मुराद ये आपने अक्सर, अगर आपने इल्म तसव्वुफ पढ़ा है तो सूफियों की किताबों में आपने पढ़ा होगा, अक्सर सूफी अपना एक ख्वाब बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा मैं परिंदा बना हुआ और मेरा जिस्म उड़ता हुआ जा रहा है खुदा की तरफ। अक्सर वो जिक्र करते हैं मशरिक की तरफ, कि मशरिक की तरफ मेरा जिस्म उड़ता हुआ जा रहा है, और उससे वो मुराद ये लेते हैं जब आपका जिस्म मशरिक की तरफ माइग्रेट करे तो इसका मतलब होगा आप नेकी की तरफ हो। अगर मगरिब की तरफ आपका जिस्म उड़ रहा है इसका मतलब होगा आप बदियों की तरफ जा रहे हो। तो ये मुहावरे हैं सारे। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो मंतिक तैर यानी परिंदों की बोली अता की गई, उससे मुराद ये थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इस्लाह की और परिंदे तैयार किए, ऐसे लोग तैयार किए जो खुदा ताला, जो इलाही रंग पकड़ गए, जो खुदा वाले हो गए, जो कि नेक और मुत्तकी बन गए, जो खुदा की राह में परवाज करना जानते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों की तरबियत की और उनकी बोली जानते थे। मुराद ये कि जब उनको वो बात समझाते थे, उनकी तरबियत करते थे, तो वो उनकी बात पिक करते थे। ये है मंतिक तैर, इसको कुरान मजीद मंतिक तैर बोल रहा है। इसको उठाकर अगर आप ले आओ जनाब तोते चिड़ियों के ऊपर, तो सर फिर आप बोलकर आपको दिखाना पड़ेगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जुबान कौन सी है। और भी हैं। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए आप तावीलें कैसे करते हैं, इनका तो नाइट राइडर इनका मजहबी तावीलों पे है। नाइट राइडर भाई इतने ही बहुत हैं। ये जो चवले मार गया है, अब इसका जवाब इंशाल्लाह मैं ये तफसीर मज़री सिर्फ मैंने देखनी है जो इसने हवाला दिया है कि तफसीर मज़री में उन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो वो मैं अभी आउट हो रहा हूँ, आप इस ब्रॉड को चलाइए, मैं ज़रा ये तफसीर मज़री देख लूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जी आप क्या कमेंट। ऐसे चौधरी साहब आए हैं, ज़रा इनको ऊपर ले लें ज़रा, तो आप इनके साथ बात कीजिए। मैं तफसीर मज़री देख, पता नहीं, मैं मॉडरेटर नहीं हूँ इसमें, मैं नहीं ले सकूँगा, साहिल भाई ले सकते हैं या आप ले लें। जी उमैर खादिम साहब कुछ आप बताएं इस बारे में। मैं तो सुनता था और यकीन माने ना देखें कि वो आप कन्विंस कैसे करते हैं अगले बंदे को। हाँ कन्विंस कैसे करता है, कितनी तावीला। नहीं कन्विंस नहीं, ये मतलब कन्विंस का मतलब ये है कि जो बंदा एक बीच में बोल रहा है ना फ्रेब है। बिल्कुल। आप रहने दे, आप ठहरे ज़रा, आप ठहरे, मैं इसका सिर्फ ये तफसीर मज़री देख लूँ मैं, क्योंकि इसके बारे में मुझे शक है कि इसमें भी उसने गजल बयानी की है। ये ऐसे अल्फाज वहाँ पे इस किस्म के या जिससे मफहूम ऐसा निकल सकता हो वहाँ पे नहीं लिखे होंगे। ठीक है जी, सही हो। मैं सिर्फ वो तफसीर मज़री देख लूँ, बाकी इंशाल्लाह इसकी हर बात का जवाब, जो इसने कहा है ना कि तायर का लफ्ज़ मुहावरा होता है,
इसका प्यो भी साबित नहीं कर सकता, मिर्जा साहब भी उठ के कब्र से आ जाए तो वो साबित नहीं कर सकते कि तायर एक मुहावरा है। इसका बाप भी साबित नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अब अब देखिए ना, एक बंदा ठीक है। बीच में बोल रहा है कि जहाँ भाई पे- दलील तो जहाँ साथ ही पे इसने इसको नीचे इसने- उतार दिया कि नीचे बैठ। जहाँ पे इसने ये बात मिर्जा साहब का शेर पढ़ के, अगर मिर्जा साहब ने अपने शेर, पहली बात तो ये है कि कोई भी शेर है वो तो होते ही तमसीली है, उसका हकीकत से तल्लक ही नहीं होता। हम्म उसके अंदर अगर कोई तायर का लफ्ज़ आ जाए या कोई ऐसा आ जाए तो इसका मतलब है कि तायर का लफ्ज़ जहाँ जहाँ पे भी यूज़ होगा वो तमसीली हो जाएगा, वो मुहावरी हो जाएगा। क्या अकल इनकी काम करती है? देखिए ना, अगर वो अपने आप को तायर कह रहे हैं, वो एक इंसान है, यही एक बात साबित होगी कि एक इंसान अपने आप को परिंदा कह रहा है, तो ये तमसील है। वो नहीं नहीं, हकीकत इससे पहले की बात ले नाइट राइडर भाई, इससे पहले की बात ले। इससे पहले की बात ये है कि शायरी होती ही तमसीली है। तमसीली है, बिल्कुल। अब क्या अल्लाह ताला वहाँ इंसानों को परिंदा कह रहे हैं, फरमा रहा है कुरान में? नहीं नहीं, आप देखें, अगर तमसीली है, मुहावरन है, तो फिर सूरह फील में ये करके दिखाएं इसको, तायर के लफ्ज़ को मुहावरे में। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, जबरदस्त। सूरह फील, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील। तायरुन अबाबील, तैरन अबाबील। यहाँ पे तायरुन को करके दिखाएं मुहावरे में। या वो भी तो अल्लाह ताला एक अल्लाह कुदरत का सिर्फ निशान ये दिखा नहीं, रहा है। मैं कुरान पाक की और भी आयात निकाल के लेके आता हूँ जिसमें तायर का लफ्ज़ है, ये उसको वहाँ पे मुहावरे में मुझे करके वहाँ पे मुहावरे में मुझे करके दिखाएंगे। इनका अच्छा, आगे मिर्जा कादियानी कज़ाब भी अगर निकल के आ जाए कब्र में से, वो भी नहीं कर सकता। अच्छा, ताहिर भाई आप उसको देखिएगा, मैं जरा कुछ इस पर, मैं जरा इस पर ना कुछ, सिर्फ मिर्जा साहब का एक शेर लेके तो उससे इन्होंने पूरे कुरान को चुटला दिया। ताहिर भाई, आबिद भाई, आप ना इस पर वो देखें तफसीर मज़हरी। मैं इसको कुरान से बात करना चाह रहा हूँ, उसने कुरान से बात की है ना, तो इसको कुरान से बात करना चाह रहे हैं, ठीक है? सूरह फील कुरान सूरह पाक फील में आपके है ना, मैं सामने। तो कह रहा हूँ मैं और अच्छा, भी फिर आयात उसने लेके आऊंगा। आगे मेरे पास काफी है ये, आगे इसने कहा कि ये जो परिंदे जिंदा करना, ये जिंदा करना, ये इंसान, ये था कि अंदर इंसान मर चुके थे, उनका अंदर मर चुका था, उनके ईमान को जिंदा किया गया, मतलब इस किस्म की बातें की, उससे भी इसने जो है ना वो इनकार कर दिया। आप ठीक है, सिर्फ ना मुझे आज का दिन दें, मैं इसको रिसर्च करता हूँ। मैं इनके जो अपने हैं ना, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब, कज़ाब और इनके खलीफे, मैं उनके भी तफसीरें निकाल के लेके आऊँगा कि दिखाएं यहाँ पे इन्होंने क्यों नहीं इसका तर्जुमा यहाँ पे लिखा कि ये मुहावरा है। जी जी। और अच्छा, ये जो मुहावरा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है ना, मुहावरा का लफ्ज़, ठीक है, ये इनकी एक तफसीर है, उसमें इनके खलीफा ने एक ने ये बातें इस्तेमाल की हैं, ये चीज़ इस्तेमाल की है, और पॉकेट बुक इस बात को लेके चली है। जी। अब आप अच्छा, समझिए। जी जी, मैं समझ गया हूँ। अब बात यह है, आप तो तैयारी कीजिएगा ना जो आपने मोज़ात पर करनी है, ठीक है? मैं चाह रहा हूँ कि ये इसने आगे इनकार किया है कि मुर्दों को जिंदा करना, मुर्दे परिंदे थे उनको जिंदा, ये जैसे उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले तो से। सर, हाँ, मैं इसका भी किया था मुर्दे- उसने, बिल्कुल। अभी मुर्दे जिंदा करना थोड़ा सा मुझे या जो टाइम दे देना, जिनका थोड़ा सा मुझे टाइम इनकार दे देना। किया है। नहीं, जी। 1 मिनट सिर्फ, मैं सिर्फ ये बात करके फिर मैं आउट भी हो जाऊंगा। जी। ये जो इन्होंने मुर्दों का इनकार किया है, तो मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के भी निशानात लेके आऊंगा इसके अंदर। जी जी। उन्होंने कहा है ना वहाँ से कि मौजज़े जी। सिर्फ ये हैं, मौजज़े सिर्फ ये हैं कि उस जो भी नबी आता है उसने अपनी तालीम के मुताबिक लोगों को हदायत की रोशनी दिखाई, ठीक है जी, जी। वो मौजज़ा है, यही कहा है ना उन्होंने, जी जी। ठीक है जी।
میں مرزا صاحب کے جو معجزات ہیں کہ دانت کو درد ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا، مقد سے 16 دن خون آتا رہا، میرا بچہ مر گیا پھر وہ زندہ ہو گیا، میرا باپ مر گیا تو یہ میرا معجزہ ہے، میرا بھائی مر گیا تو یہ میرا معجزہ ہے، ممدی بیگم کے ساتھ میرا نکاح ہوگا یہ میرا معجزہ ہے، عبداللہ آتم 15 دن میں مر جائے گا تو یہ میرا معجزہ ہے، پنڈت لیک رام جو ہے وہ مر جائے گا میرا معجزہ ہے۔ تو یہ سارے معجزات بھی پھر ڈسکس ہوں گے۔ پھر جو انہوں نے یہ بات کی نا، یہ انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ دیکھیں جی پرندوں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھلائی گئی، تو اس میں ہم انسانیت کا کیا فائدہ؟ تو پھر یہ جو معجزات ہیں ان کا ایک ایک کا ان کو جواب دینا پڑے گا کہ ان معجزات میں انسانیت کی کیا بھلائی تھی۔ وہ مر جائے، یہ مر جائے، فلاں مر جائے، فلاں کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس میں انسانیت کی کیا بھلائی تھی؟ اس میں انسانیت کی کیا بھلائی تھی؟ پھر ان کی اس ایک ایک بات کا نادر کو جواب دینا ہوگا، اور ہم پھر ہر روز یہ باتیں سامنے رکھیں گے کہ نادر دے جواب۔ آپ اس پر سارا مواد نکال لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس نے قرآن پہ بات کی ہے نا، تو وہ آپ مرزا صاحب کی طرف سے آئیے گا، ان کو پکڑیں آپ۔ میں ذرا تھوڑا سا چاہ رہا ہوں ٹائم ہو، یہ قرآن پر جو اس نے تحریفات کی ہیں نا مانوی، اور یہ جو نیچے بیٹھے ہوئے اشش کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے کیا بات ہے، شرم نہیں آتی قرآن کے ساتھ کھیل کھیلتے ہوئے، کہ جب اصولوں کے ساتھ کھیل کھیلتے ہوئے۔ جی نائٹ رائڈر بھائی، وہ جو قرآن پاک میں آیا مبارکہ ہے، قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل، جی، کہ وہ جس میں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 4 پرندے پکڑ لیں، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں، پھر ان میں سے ہر ایک ایک کو ہر پہاڑ پر چھوڑ دیں، پھر انہیں بلائیں، وہ جلدی کرتے ہوئے تیری طرف چلے جائیں گے۔ تو وہاں پہ طائر سے مراد کیا ہے؟ طیر سے مراد کیا ہے؟ وہ تو کہتا ہے یہ طائر، یہ سب طائر کو اس نے لے لیا صرف کہ انسانوں کو، وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت میں پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے ہدایت کی طرف اڑنا چاہتے ہیں، یہ پرندوں سے مراد یہ ہے۔ جہاں بھی قرآن میں پرندوں کا ذکر آیا ہے تو وہ پھر اس میں صوفیاء کی بات کی ہے کہ صوفیاء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پرندہ بن کر مشرق کی طرف جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے ہدایت، اور اگر مغرب کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بھئی آپ غلط رستے پر ہیں نا۔ تو اس نے کہا یہ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی کہا کہ جی جو عصا مارا تھا سمندر کے اندر تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، تو وہ کہتا ہے یہ بھی ٹائیڈز ہیں، مد و جزر ہے لہروں کا، کوئی ایسا نہیں ہوا تھا کام، انہوں نے وہ رستہ بن گیا، وہ اس میں نکل گئے، بعد میں ٹائیڈ نیچے آ گئی۔ معجزہ نہیں مانتے وہ، یہ حضرت عیسیٰ کا جو ہے وہ بھی نہیں مانتے، معجزہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بڑی اچھی مثال دی عابد بھائی نے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اب تو ابابیل نام بھی اللہ تعالیٰ لے رہا ہے کہ وہ پرندہ ابابیل اس کا نام بھی ہے، اللہ نے بھیجے۔ اب وہاں کیا بھیجے ہوں گے؟ پھر اللہ نے انسان بھیجے تھے۔ پھر اس میں آیا کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، چونچوں کا لفظ بھی بولا، اپنی چونچوں سے وہ جو ہے وہ پھینکتے تھے جو پکڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ساری تمثیل بنا دو، اپنی مرضی کر دو۔ نہیں، سورہ نمل میں بھی تو بڑی کمال کی تفسیر کی ہے، واقعہ ہوا ہے حدود کا۔ میں ذرا اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لینا چاہ رہا ہوں، اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے، جی، کیونکہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے، بہت زیادتی کی ہے اس نے۔ نہیں، یہ تو آپ نے ایک ریکارڈ کر لیا نا، یہ روز ہی اس طرح کی کوئی نہ روز ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سی طاقت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کی وجہ سے اوپر چلے گئے، وہی دہریوں والی باتیں کر رہے ہیں، ہنستے ہیں، آگے سے مذاق بناتے ہیں، ہنستے ہیں۔ اچھا، یہ قرآن مجید میں جو دوسری صورت ہے نا، سورہ بقرہ، اس کو سورہ بقرہ نام دینے کا کی کیا حکمت ہے؟ کیوں اس کا نام دیا گیا؟ کیونکہ اس میں ایک گائے کا واقعہ ہے جو آپ نے مشہور سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص قتل کر دیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور اس کو قتل کر کے 2 قبیلوں کی باؤنڈری پر اس کی لاش پھینک دی گئی تھی، جو مفسرین بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہوا تھا کہ اس میں یہ ہوا کہ اب دونوں قبیلوں میں لڑائی کا پڑ گیا، وہ کہتے ہیں ہمارا بندہ تم نے مارا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں مارا، کسی اور نے مارا۔ بٹ یہ سارا جو معاملہ تھا، اب اس کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ کہتے ہیں مردے زندہ کرنے کے لیے یہ زندہ ہو ہی نہیں سکتے. مردے جو ایک دفعہ مر گیا وہ مر گیا، وہ زندہ ہو ہی نہیں سکتا. اب قرآن کیا فرمایا؟ یہ سارا واقعہ شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے سارا آ رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ یہاں دیکھ لیں، میں ساری نہیں پڑھوں گا، وہ صرف شروع کا اور تھوڑا جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام کرو. وَإِذْ قَالَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو معجزات کے بارے میں بھی یہ مذاق ہی کرتے ہیں نا، کہ یہ تو بڑا مذاق ہے، کوئی مداری کا کھیل ہے، نعوذ باللہ. اچھا انہوں نے بھی یہی کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. ان کو جواب مل گیا ہے، قرآن دے رہا ہے کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے بنوں. تو یہ جاہل لوگ ہیں جو قرآن کی غلط تعویلات کر رہے ہیں، یہ جواب ہے ان کو. اچھا سارا آ گیا، انہوں نے لے تو لال سے کام لیا، کیسی ہو کیسی نہ ہو، آگے آ گیا. جب وہ مان گئے انہوں نے کہا جی انشاءاللہ، کیا الفاظ انہوں نے کہہ دیا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون. انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا، اللہ نے بتا دیا ایسی ایسی گائے ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آیت نمبر 73 میں فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. تو ہم نے کہا اس مردے کو جو قتل ہوا بارے میں ہے، مردوں کو زندہ کیا، تو یہ سارا کچھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، یہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. اچھا اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں جی سورت، اس نے جو قصہ چھیڑا ہے سورت نمل میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا سب چیزوں کا اس نے انکار کر دیا نا، ساری چیزوں کا انکار کرتا گیا. اچھا یہاں سے شروع ہوتا ہے معاملہ. اذ قال موسیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. جب آگ دیکھی تھی، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مجھے یہ آگ جو ہے نا نظر آئی ہے، تو میں وہاں جا کے دیکھتا ہوں. سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. ٹھیک ہے، یہ سارا واقعہ چلتا ہے. فلما جاءها نودی ان بورک فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین. یہ چلا گیا. یا موسیٰ، اب یہاں سے سنیں، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. کاش ان کے دلوں میں قرآن اترے، ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری روح کانپنے لگ جاتی ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے آپ کو فرما رہا ہے انا اللہ العزیز الحکیم، اور ان کی جرتیں دیکھیں کہ اس کے کلام کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں. بالکل استغفر اللہ، نہایت شرم کی بے شرم لوگ ہیں یہ. اچھا اب اللہ فرما رہا ہے اے موسیٰ بے شک یہ بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، خوب غالب حکمت والا. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے آپ کو جبار، قہار، عزیز، حکیم، قدیر، قادر، یہ سب الفاظ اپنے لیے استعمال کیے ہیں. اور یہ جو معجزات کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کے اوپر سوال ہے، نعوذ باللہ. یہ سوال کسی نبی پر نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پر سوال کی ضرورت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور تم اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو. اب اس میں کیا ہے جی؟ یہ ہم لاٹھی نہیں لیں گے جی، اس کو بتائیں جی. الفاظ میں تو ہے لاٹھی اللہ فرما رہا ہے، کیا کرینہ ہے جہاں الفاظ یہ سامنے کے الفاظ نہیں لینے، ہم نے تعویل کرنی ہے. وجہ تعویل کرنے کے اصول ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دی تھی. کہ یہ تو مطلب الفاظ میں موجود نہیں ہے. فلما رآہا تہتر، یہ الفاظ قرآن مجید کے ہیں، کوئی کرینہ کوئی کیا یہاں نہیں ہے، مجاز کا، میٹافورک کا کچھ بھی نہیں ہے. فلما رآہا تہتر کأنہا جان ولا مدبرا ولہم یعقب. ٹھیک ہے. تو جب اسے لہراتا ہوا دیکھا گویا وہ سانپ ہے، تو وہ ڈر کے مارے، یہ بریکٹ میں ہے ڈر کے مارے، تو وہ
پیٹھ پھیر کر چل پڑا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب بات یہ ہے کہ وہ لاٹھی جو تھی وہ سانپ کی طرح لہرانے لگ گئی، تو اب موسیٰ علیہ السلام اس چیز سے ڈر کے پیچھے ہو رہے ہیں. تو بھائی یہ الفاظ بتا رہے ہیں، اس میں تعویل بنتی نہیں، انڈرسٹوڈ تعویل بنتی نہیں ہے. کس قسم کی تعویل ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، بالکل. اچھا، یا موسیٰ لا تخف، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے موسیٰ آپ السلام مت ڈریے. علیکم نائٹ رائڈر وعلیکم السلام. جی پیر صاحب تشریف لائے ہیں، تو وہ جو آپ جو مسئلہ ہے نا قرآن کی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر، وہ پیر صاحب سے بھی ذرا کنسلٹ کر لیں، پیر صاحب کا اس سے کیا خیال ہے؟ جی جی بالکل بالکل. اچھا انی، السلام علیکم پیر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا تو انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میری بارگاہ میں رسول نہیں ڈرتے. اس میں کیا میٹافوریکل لینا ہے، کیا مجاز لینا ہے؟ پیر صاحب آپ تھوڑا فرمائیے گا اس میں کیا مجاز ہے. اچھا نائٹ رائڈر بھائی، ان کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے جو سمجھ آیا، یہ معجزات کو اس لیے نہیں مانتے کہ اگر یہ معجزات مان لیں نا تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ آسمان پر گئے ہیں. تو اگر ان کو مان لیا تو پھر مرزا صاحب تو جھوٹے پڑ گئے نا. یہ صرف مرزا صاحب کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ نعوذ باللہ دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں گستاخیاں، کہ قرآن کریم کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں اور نبی کے معجزات کو جھٹلا رہے ہیں. دیکھ لیں، یہ صرف مرزا صاحب کو انہوں نے سچا پروف کرنا ہے، اس لیے یہ سب کر رہے ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. اور جو عبداللہ آتم نے معجزے مانگ لیے تھے اور کوئی معجزہ دے ہی نہیں سکے، اس کے بعد معجزوں کا انکار ہو گیا تھا. اس سے پہلے تو انکار نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد انکار شروع کر دیا کہ معجزے ہیں ہی نہیں، یہ سب میٹافوریکل ہیں، یہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، تعویلات کرو. اب پیر صاحب اگر اس میں کوئی ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو وہ آیہ مبارکہ بتائیں نا پیر صاحب کو جس میں یہ آیت مبارکہ جو 10 آیت مبارکہ ہے سورہ نمل کی، ابھی تو میں صرف سٹارٹ کیا تھا میں نے، جس میں وہ اصل میں پیر صاحب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ نادر کی براڈ پہ نادر نے نا 2-4 دنوں سے معاملہ یہ شروع کیا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ، ایک بندہ اس کو ملا ہوا ہے جو سائنٹیفکلی وہ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اوپر جانا، سائنس اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کیونکہ اس میں فزک کے کچھ قوانین ہیں کہ اس میں یہ ہوگا وہ ہوگا، کمبشن پاور ہوگی، کوئی آؤٹ سائڈ پاور ہوگی جو کسی بندے یا کسی وزن والی چیز کو اوپر کی طرف لے کر جائے گی، اور زمین کی جو کشش ثقل ہے، گریویٹیشن پاور ہے، وہ اس میں کمزور پڑ جائے گی اتنی پاور سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی پاور تھی جو یہ ان کو کہتے ہیں جی آسمان پہ چلے گئے. تو اس پر کافی اس نے بدتمیزی بھی کی ہے. انبیاء کو اس نے مداری کہ تم قرآن پاک میں، قرآن مجید میں یا حدیث میں جتنے بھی انبیاء کے جو معجزات آئے ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پرندوں کی بولی جاننا، ان سے بات کرنا، اس نے مذاق اڑایا، آوازیں نکالی، اس نے طوطے کی چینچی چینچی کر کے اس نے آوازیں نکالی، عجیب عجیب کر کے اس نے آوازیں نکالی کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے بولتے تھے؟ آپ لوگ کوئی عقل کہاں چلی گئی ہے؟ ایک نبی سے آپ مداریوں والا کام کرا رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو اس پر ہم بات کر رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے بات کیجیے. معذرت ہے میں انٹرپٹ کر رہا ہوں ساحل بھائی، ذرا میرا ٹائم زیادہ ہو گیا تو میں نا لیو کر رہا ہوں، تو میں انشاءاللہ پھر جوائن کروں گا. میرا ایک کویسچن ہے، میں وہ پھر کل آ کے پوچھ لوں گا. ٹھیک ہے جی 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 ضرور. جزاک اللہ، بہت اچھا لگا ساروں کو نا. خدا حافظ، انشاءاللہ میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ. جی پیر صاحب آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ نہیں آپ بات جاری کیجیے، میں سن رہا ہوں بھائی. جی جزاک اللہ. جہاں آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو پلیز رہنمائی فرمائیے گا. اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اس سے ہم آگے چلتے ہیں کہ یہاں تو کسی قسم کا کوئی ہمیں میٹافوریکل یا کوئی کرینہ ایسا نہیں مل رہا کہ ہم کہیں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ القی عصاک، کہ اپنا جو ہے عصا آپ پھینکیں زمین پر، تو وہ سانپ کی طرح لہرانے لگ گیا. یہ صاف واضح بات ہے یہ. اچھا اس کے بعد آ جائیں آگے آتے ہیں تو یہ آیت ہے 15 سورہ نمل کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تھوڑی سی چند آیات ہیں، میں اس لیے تھوڑا کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا، کئی دنوں سے یہ چکر کر رہے ہیں، تو کم از کم ہماری طرف سے تھوڑا جواب جانا چاہیے، یہ مس گائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی ابتدا فرما رہا ہے کہ حضرت داؤد، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، ٹھیک ہے، علم دیا۔ وقال، دونوں نے کہا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، ان دونوں نے کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر برتری دی۔ یہ اس میں کوئی زیادہ تفصیل نہیں جانا چاہتا، آگے ہم جائیں گے انشاءاللہ، تھوڑا سا دیکھیں گے جہاں معاملہ آئے گا۔ اچھا، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اب یہ ہے جس پر اس نے بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں ہر چیز میں سے دیا گیا، بے شک ضرور یہی اللہ کا فضل ہے۔ اب جو بریکٹ میں ہے، جو مترجم ہے انہوں نے کیسے کیا، اور سلیمان نبوت، علم اور بادشاہت میں، یہ بریکٹ میں ہے، داؤد کا جانشین ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں، پھر بریکٹ میں آتا ہے، دنیا اور آخرت کی، یہاں بریکٹ بند ہو جاتی ہے، ہر چیز میں سے، پھر بریکٹ آتی ہے، وافر حصہ، بریکٹ بند ہو جاتی ہے، دیا گیا، بے شک ضرور یہی اللہ کا فضل ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یہاں فرما رہا کہ علمنا منطق الطیر، اس میں کون سا میٹافوریکل یا مجاز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولی سکھائی، اس میں ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی میٹافوریکل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سے کچھ اور مراد لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے اس کے بعد آ جاتے ہیں، اچھا پھر آگے آ گیا، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے اس کے لشکر اکٹھے کیے جاتے، تو وہ سب نظم و ضبط، یہ بریکٹ میں ہے، نظم و ضبط کے ساتھ پہلے ایک جگہ روکے جاتے تھے۔ فہم یوزعون، وہ پہلے روکے جاتے تھے، یعنی نظم و ضبط کے ساتھ ایک جگہ جب لشکر اکٹھے ہوتے تھے تو ایک جگہ روکے جاتے تھے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، اب یہاں آ جائیں، یہاں تک کہ وہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا جو لشکر تھا وہ چونٹیوں کے وادی کے پاس، واد النمل، چونٹیوں کے نالے پر آئے، یعنی ان کی وادی پر آئے۔ قالت نملۃ، ایک چونٹی بولی، یا ایھا النمل، یا ایھا النبل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں جبکہ انہیں تمہارے کچلے جانے کی خبر نہ ہو۔ اس میں تمہارے کچلے جانے کی، یہ بریکٹ میں ہے، تمہارے کچلے جانے کی خبر نہ ہو۔ اب یہ آ جائیں، اچھا اب آگے دیکھیں، چونٹیوں، وہ کہتا ہے نا کہ چونٹیوں کی باتیں یا پرندوں کی چیزیں، یہ کیا، یہ سب میٹافوریکل ہے۔ تو اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کانوں میں ان کے بات گئی، انہوں نے سمجھ لی، تو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اب یہ بتائیے کہ یہ سب میٹافوریکل ہے، مجاز ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا اللہ فرما رہا ہے؟ تو اس چونٹی کی بات کو ہوا میں سفر کرتے ہوئے، یہ بریکٹ ہے، ہوا میں سفر کرتے ہوئے 3 میل کے فاصلے پر سن کر، یہ بریکٹ میں ہے، تو اس چونٹی کی اس بات سے سلیمان مسکرا کر ہنسا اور عرض کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے
مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور یہ کہ میں وہ اچھا کام کروں جسے تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص قرب والے بندوں میں داخل کر۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام تو اس چیز پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا، علم عطا فرمایا کہ وہ چونٹیوں کی بات آپ نے سن لی اور آپ اس پر مسکرائے، ہنسے، تو شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس میں کیا میٹافوریکل ہے، کیا مجاز ہے؟ اس کو ہم مجاز کی طرف لے جائیں کہ نہیں یہ اصل میں معاملہ کچھ اور تھا۔ جی پیر صاحب، آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں؟ آپ گفتگو کیجئے، میں سن رہا ہوں بھائی، بہت جزاک اللہ۔ جی اچھا، تو یہاں اب دیکھیے کہ ادھر تو ہمیں تو وہ تو سیدھا سادہ انکار کر رہا ہے کہ جی یہ طیر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جی وہ لوگ جو اللہ ایک پرندے کی طرح حق کو پانے کے لیے، اللہ کے راستے اور ہدایت کو پانے کے لیے انسان جو ہے، یہ طائر یہ جو اس سے مراد ہیں، وہ انسان جو پرندوں سے مراد وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پانے کے لیے پرندوں کی طرح اڑ کر اس طرف جانا چاہتے ہیں، یہ طائر سے مراد وہ ہے۔ تو یہ کیسی تعبیر اس نے کی ہے؟ ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہاں کس وجہ سے یہاں ہم اس کو مجاز میں لیں گے۔ تو یہ تو کوئی عجیب سی بات اس نے کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سورہ انبیاء میں، ٹھیک ہے، جو میں تھوڑا ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو نمبر 17 ہے میرا خیال، جو اس نے یہ زیادتیاں کی ہیں نا قرآن مجید کے حوالے سے، بنی اسرائیل، سورہ انبیاء۔ پتہ نہیں میں مس تو نہیں کر گیا ہے۔ جی 540۔
کیوں خاموشی چھا گئی ہے؟ میں ذرا وہ جگہ نکالنا چاہ رہا ہوں. اچھا، اب یہاں سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یہ آیت نمبر 81 ہے. اگر اس کو ہم 80 سے لے لیتے ہیں، چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے فائدے کے لیے پہناوا بنانا سکھایا تاکہ وہ تمہیں تمہاری جنگ سے بچائے، تو کیا تم شکر کرو گے؟ اچھا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور ہم نے سخت تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، خوب جاننے والے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہوا کے اوپر طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ ان کے حکم سے ملک شام کا جو ایریا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ملک شام کا ایریا تھا، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی. تو اس کا بھی پھر انکار ہے جی ان کی طرف سے، کیونکہ معجزوں کے وہ قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اب یہاں پتہ نہیں وہ ہوا سے مراد کیا لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آ جائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر پرندوں کو زندہ کرنے سے لے کر بنا کر جو تصویریں بنائیں ان کو زندہ کرنے سے لے کر اس کے بعد جو ہے اکمہ اور ابرص کو ٹھیک کرنے تک، وہ سب میٹافوریکل ہیں جی، وہ سب ان کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہے. تو ان کے عقیدے کے مطابق یہ سب جو ہے نا معجزے کا کوئی وہ سامنے کی کوئی چیز جو معجزہ ہے اس کی تعبیر کرنی پڑے گی، اس کو حقیقت پر نہیں لینا. تو قرآن مجید میں جہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ بھی اس کو بھی آپ میٹافوریکل لینا پڑے گا. پھر حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو ہرنی تھی اس نے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے معجزوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، وہ بھی آپ کو میٹافوریکل لینا پڑے گا، اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں جی. سائنس جو ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اب وہاں اگر ہم چلے جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو وہ آیات کتنی خوبصورت ہیں جن کا انہوں نے سرے سے انکار کر دیا. وہ بھی میں ذرا پڑھنا چاہوں گا، مجھے کچھ تھوڑا ٹائم دیجیے گا، کہ جو وہ کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے اوپر چلے گئے. تو اور کتنی وہاں جہالت کا وہ جو ہے نا مظاہرہ کر رہے ہیں. کہ پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے کہ میں آسمان پر چلا گیا ہوں؟ ایسا تو کہیں بھی نہیں ملتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہو، انہوں نے کہیں فرمایا ہو کہ میں جا رہا ہوں آسمان پر. اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس معاملے کو لا کیوں رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے چلے گئے جب ان کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں آ جاتے ہیں. تو جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شروع کیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 ہے. ٹھیک ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. جی اس کا آپ کو پتہ ہے یہ معنی کہ انہوں نے مکر کرنا چاہا، تدبیر کرنا چاہی، تو اللہ نے ان کے خلاف تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں آگے. جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ آیت نمبر جو ہے 55 میں آ جاتے ہیں. اچھا، اس میں بھائی ایک سوال لے لیں جی اگر لے سکتے ہیں تو. جی جی. تو یہ تو جو اتنے یہ غلیظ لوگ ہیں، ان لوگوں کو یہ اگر اس طرح یہ اگر
عیسیٰ علیہ السلام سے یہ لوگ انکاری ہیں اگر، تو پھر تو یہ سما نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، یہ تو پھر شب معراج سے بھی انکار ہوگا ان کا۔ ہاں وہ کرتے ہیں بالکل اس نے یہ بھی کہا اچھا، کہ یہ بھی، ہاں اس نے کہا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب ہے، یہ کوئی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آسمانوں پر۔ اچھا بات یہ ہے، ہاں جی، بات یہ ہے کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ فرمایا کہ میں چلا گیا آسمانوں پر، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا، یہ تو اللہ فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ٹھیک ہے، اللہ فرما رہا ہے اسری بعبدہ، اپنی طرف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے کہ میرا یہ کام ہے، میں نے یہ کیا، اسی لیے سبحان سے شروع فرما رہا ہے۔ اچھا اب یہاں جو کہتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، پہلی بات جو وہ دھوکہ دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی متوفی کا معنی اٹھا لیا، کیسے کرتے ہیں آپ متوفی کا معنی، جبکہ ہم متوفی کا معنی اٹھانے والا ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم برائٹ بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اچھا تو اب یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں اللہ نے اپنی طرف اذ قال اللہ، یاد کیجئے جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں تمہیں لینے والا ہوں، پورا لینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں اٹھانے والا ہوں، دعویٰ تو اللہ کا تعالیٰ کا ہے، یہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو دعویٰ ہے ہی نہیں، جو یہ دجل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے اوپر چلے گئے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کہیں احادیث میں بھی آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا، تو یہ ان کا سب سے پہلا دجل ہے کہ اس چیز کو اوپر جو رفع کا جو عمل ہے وہ نسبت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں جی سورہ نساء میں ہم، اور اس کی 154 میرا خیال۔ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا آپ سے نائٹ رائڈر بھائی، مجھے یہ پورا کرنے دیں گے، صرف ایک رہ گیا۔ نہیں میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہوں گا، صرف آپ سے اور برائٹ سٹار بھائی سے مجھے یہ ہیلپ چاہیے کہ جو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ جو اس نے بیان کیا، یہ کون سی صورت میں ہے؟ یہ سورہ انبیاء، سورہ سبا پڑھی، سورہ انبیاء۔ اچھا سورہ انبیاء۔ اچھا یہ جو ابھی آپ ٹاپک لے کے چل رہے ہیں نا، سورہ نمل میں، ہاں جی سورہ نمل ہے۔ اچھا نائٹ رائڈر بھائی، یہ جو ابھی جو ٹاپک آپ لے کے چل رہے ہیں نا کہ آسمان کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے جی، یہ جو ٹاپک، اس میں سورہ سبا کی آیت نمبر 2 پڑھیے گا، میں سن رہا ہوں ذرا، وہ پڑھیے گا، آپ بھی ہیں، برائٹ سٹار بھی ہیں، اور یہ سائل خان بھی ہیں، سورہ سبا کی آیت نمبر 2 پڑھیے گا ذرا۔ جی ٹھیک ہے، میں ابھی پڑھتا ہوں، یہ میں نے کھولی ہے، اس کو ختم کرنے دیں مجھے، صرف 1 منٹ لگے گا۔ پھر جہاں آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 157 سورہ نساء کی، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، یہاں سے لے کر چلتے ہیں آخر میں وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، پھر اس کے بعد بل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، نسبت کون کر رہا ہے اپنی طرف؟ اللہ نے، بلکہ اللہ نے اس سے اپنی طرف اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہہ رہے بلکہ میں اللہ کی طرف چلا گیا، تو یہ سب سے بڑا دجل ان کا یہ ہے کہ یہ اٹھائے جانے کا، جو اوپر جانے کا معاملہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ کر رہا ہے وہ نادر، اور 3 دن سے وہ یہ براڈ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور سائنٹیفکلی اس پر بات چل رہی ہے، فزک کے قوانین وہاں لاگو کیے جا رہے ہیں، اور اس سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ نعوذ باللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، فزیکلی فزکس کے قوانین، یہ سب میٹافوریکل ہے، یہ تو ایسا ہے تو ویسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت فرما رہا ہے، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو
یہ بھی اس کا جواب ہے کہ یہ جو ایک تو متوفیقہ سے وہ کرتے ہیں کہ مسلم جو وہاں بیچارے جاتے ہیں اپنے تھوڑا بہت، ہم بھی اتنے کوئی علم والے نہیں ہیں نعوذ باللہ، لیکن جو بیچارے بالکل ہی کورے ہیں ہمارے جیسے، تو ان کو کہتے ہیں جی متوفیقہ معنی اوپر اٹھانا ہوتا ہے، بتائیں جی ہمیں ثابت کریں، اور رافع کا کی طرف بات بھی نہیں کرتا وہ۔ اچھا 701 اب میں تو اس پر ہم نے 2-4 دن نا بات کرنی ہے تاکہ نا آپ اپنی نائٹ رائڈر بھائی، نائٹ رائڈر بھائی، یہ بل رفع اللہ علیہ سے آگے چل کے سورہ سبا کی اس کے ساتھ آیت میں ابھی نمبر پڑھ رہا 2 ہوں کو جوڑ کے دیکھیں۔ جی، میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 2 سورہ سبا کی میں اوپر سے پڑھتا ہوں نا، جہاں اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بتا رہا ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے جو باتیں یہ اللہ تعالیٰ ایک پہلے بتاتا ہے میں کون ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دوسری صورت آ گئی، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور، ٹھیک ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور، ٹھیک ہے۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز آسمان میں چڑھتی ہے اسے اللہ جانتا ہے اور وہ بہت مہربان بہت ہی بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے آپ نے ملا کے پڑھ لیں آپ، تو کیا ماشاءاللہ۔ سمجھے، تو کیا سمجھے آپ اس میں سے؟ یہ حضرت ساری عیسیٰ اللہ علیہ کی السلام قدرت ہے نا، آسمان پہ چڑھے ہیں یا نہیں چڑھے؟ یہ بالکل اللہ کے علم میں ہے سارا کچھ، وہ جانتا ہے۔ اچھا بالکل۔ اور اس کے بعد جس چیز کا اینڈ ہم ابھی فی الحال ہم گفتگو کو پھر ہم ذرا ڈسکشن میں تبدیل کر دیں گے، تو جہاں میں اس کا اپنی طرف سے تھوڑا سا اینڈ کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم اس کو سب کی رائے لیں گے اس میں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف 1 منٹ دیجیے گا۔ سورت یہ اس پہ ذرا گفتگو کیجیے گا نائٹ رائڈر بھائی، یہ سورہ سبا کی جو آیت نمبر 2 ہے نا، اس پہ تھوڑی گفتگو، اس کو ذرا کھولیے گا۔ جی 701 جی، آپ اس پر کرنا چاہیں گفتگو تو یہی ہے، یعلم ما یلج فی الارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو چیز بھی زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز آسمان میں چڑھتی ہے اسے اللہ جانتا ہے اور وہ بہت مہربان بہت ہی بخشنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیے تو یہ تو کہتے ہیں کہ آسمان کے اوپر کوئی شے جا نہیں سکتی، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو چڑھتی ہے مجھے پتا ہے، میں اور یہ جانتا ہوں۔ عام ہے، وما ینزل، ما عام ہے، وما ینزل من السماء وما یعرج، لیکن جو یہاں پہ اترتی ہے اگر جو خاص چڑھتی بھی ہے، کر لیا جائے، یہاں پہ اگر خاص بھی کر لیا جائے 2 واقعات کے ساتھ، معراج نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جانا، تو پھر بھی یہ صحیح ہے۔ چونکہ عموم جو ہے وہ خصوصیت کو شامل ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو اس میں سے نکال لیں جس چیز پر بھی، کیونکہ عام ہے نا، یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین میں داخل ہوتی ہے۔ اب آپ اس میں خصوصیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو خصوصیت ہوتی ہے نا اس کو آپ عموم پہ نہیں ڈال سکتے نا۔ اب یہ جو عموم آ گیا اس میں آپ خاص واقعے کا بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ وَمَا يَخْرِجُ مِنْهَا، اور جو اس سے نکلتی ہے چیز، وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء، اور جو چیز اس آسمان سے اترتی ہے، وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے، آسمان میں جاتی ہے، جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے یا آسمان میں چڑھتی ہے اسے اللہ جانتا ہے اور وہ بہت مہربان بہت ہی بخشنے والا ہے۔ اب دیکھیں، اب آپ اس میں 2 واقعات کو اس کو لگا کے خاص واقعات ذکر کر دیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں ہم آ جاتے ہیں یہ آگے۔ ایک دلیل آ گئی نا ہمارے پاس ایک اور قرآن پاک میں سے، اس سے پہلے شاید اس آیت کو کسی نے بھی کوٹ نہیں کیا ہوگا۔ جی ماشاءاللہ، یہ بھی ہم کی حجات میں بالکل اس میں شامل کریں گے، بالکل۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے،
سورہ یاسین کا آپ اختتام کی طرف آ جائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, میں تھوڑا سا پیچھے سے اس لیے ایک آیت پڑھتا ہوں تاکہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے. بہت سی جگہ پر جہاں ایسی بات کا ذکر ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے, اور بڑے الفاظ ہیں جن کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کے کہتا ہے عزیز الحکیم, جبار, قہار, قادر, قدیر, یہ سارے الفاظ اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال, سبحان کے الفاظ استعمال کرنا. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم, سوال کیا اللہ تعالیٰ نے, اور کیا جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوق کو پیدا کیا, یہ تمام مخلوق جو ہے یہ بریکٹ میں ہے, اور ان کے درمیان کی تمام مخلوق یہ بریکٹ میں ہے, کو پیدا کیا, وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کرے؟ یہ سوال ہے. ٹھیک ہے, اب جواب آگے خود فرما رہا ہے, بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ, اور خلیق نہیں کہا, خالق نہیں فرمایا, خلاق. یہ مبالغے کا آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ, صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں, وہ بہت بڑا ہی پیدا کرنے والا. اس لیے یہ دیکھیں نا, ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جوتیاں اٹھانے کے صدقے اتنی سمجھ دے دی اللہ نے, علماء کی جوتیاں اٹھانے کے, طلباء علم کی جوتیاں اٹھانے کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ کچھ دے دیا کہ ہم یہاں تک سمجھ جاتے ہیں کہ اس مبالغے کا صیغہ اللہ کیوں استعمال کر رہا ہے, کہ وہ خلاق ہے. تم خالق تو ہے ہی وہ, لیکن تم یہ نہ سوچو کہ خالق تو وہ اس میں فاعل ہے, وہ خلاق ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بڑا ہی پیدا کرنے والا, بہت ہی علم, اور علیم بھی صرف مشبہ کا صیغہ اور مبالغہ ہے اس میں, بہت ہی علم والا ہے. اب آگے اللہ فرما رہا ہے, کیا فرما رہا ہے, جو یہ معجزوں کے انکار کر رہے ہیں اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جہلا کا ٹولہ ہے یہ. مجھے تو تکلیف اتنی ہے, میں 2-3 دن سے صرف اسی لیے اس کی براڈ پہ جا کے سنتا ہوں کہ وہ قرآن اور حدیث اور انبیاء کی کتنی شاتمیت کر رہے ہیں, اور سائنس کے نام پر اور فزکس کے کلیوں اور قاعدوں کے نام پر وہ کتنا بڑا دجل کھیل رہے ہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اور اب تعالیٰ کی ذات کو جو ہے نا کسی سائنسی کلیے کی ضرورت نہیں ہے, کسی فزکس کے قاعدے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ بھی کن فیکون جو ہے نا یہ صرف اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا, ورنہ چیزوں کے کو عملی جامہ میں آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ارادہ ہی کافی ہے, صرف ارادہ کافی ہے اس کا, اور چیزیں ہو جاتی ہیں. اور یہ کہاں بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ معجزات کا انکار کر کے بیٹھے ہیں. انما امرہ, ٹھیک ہے نا یہ. اور پھر جو تھوڑا قرآن سمجھتے ہیں ماشاءاللہ, میری طرح تھوڑا بہت یا میرے سے زیادہ ماشاءاللہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ یہ حصر کا ہے انما. ٹھیک ہے, کہ انما امر, جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے, جب وہ کسی چیز کا امر کا, کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے, یا کسی امر کا ارادہ فرماتا ہے, کسی بھی معاملے کا ارادہ فرماتا ہے, انما اس کا کام, اس کا معاملہ تو یہ ہے, اذا اراد شیئا, جب وہ ارادہ فرماتا ہے کسی چیز کا, ان یقول لہ کن فیکون, تو صرف اتنا ہی فرماتا ہے ہو جا, تو وہ فوراً ہو جاتی ہے. پھر اب آگے آیت کا کیا اللہ تعالیٰ نے اختتام کیا ماشاءاللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شک و شبہ والے تھے ان کو جھنجھوڑ کے کہہ دیا کہ میں وہ ذات ہوں جو میری بات ہو رہی ہے, کسی مرزا صاحب نہیں جو کر کے کہتے ہیں کہ یہ بات پوری نہیں تو یہ, اور جو کسی کی موت کی جناب پریڈکشن کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیٹوں پہ ڈیٹیں دے جا رہے ہیں, اور بیٹھے ہوئے دعائیں مانگی جا رہی ہیں, یا اللہ اس کو مار دے, یا اللہ اس کو مار دے. وہ نہیں, کہاں بھولے کھڑے ہیں آپ. فسبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, یعنی تمام کمزوریوں سے, عیوب سے, ہر قسم کی وہ پاک ذات ہے. یہ کیوں اللہ نے یہ اینڈ کیا اس کا, کہ پیچھے اپنی قدرت کے وہ وہ بتا رہا ہے, اظہار فرما رہا ہے کہ میرا معاملہ تو ایسے ہے کہ میں نے یہ تمام آسمان اور زمین میں پیدا کیے ہیں, اس جیسی میں اور بھی پیدا کر سکتا ہوں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں پیدا کر سکتا ہوں, ان گنت پیدا کر سکتا ہوں. پھر اس کا امر یہ ہے کہ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ سبحان ہے, وہ تمام عیوب اور کمزوریوں سے پاک ہے. الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. سبحان اللہ, ہر چیز کا تو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے,
زمین آسمان ہوا یہ فزکس کے یہ سب کچھ اس کے قبضے میں ہے. اب کدھر فزکس اور سائنس میں لڑ رہے ہو دہریو جو ہے منکرو؟ کس طرف جا رہے ہو نا؟ ملکوت کل شیء، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہ چاہے تو ہر ایک کو اٹھا کے لے جائے تو تم دیکھتے رہ جاؤ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے، لوٹائے جاؤ گے، اور اسی ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. جزاک اللہ جی، مجھے سننے کا بہت شکریہ آپ دونوں کا. اب آپ گفتگو کیجیے گا. میں تھوڑا سا برائٹلی آپ کو بتا رہا ہوں. نائٹ رائڈر بہت الحمدللہ ماشاء جی، اللہ جزاک بہت اللہ، اچھے انداز جزاک اللہ، سے آپ نے جزاک سارا ملخص کیا ہے. جی. مجھے اندازہ نہیں تھا یہ اس موضوع پر کوئی تحقیق آپ کر رہے ہیں، تو میں بھی اس پر کوئی کام کرتا اور بڑا اچھے طریقے سے اس کو ہم آگے لے کر چلتے. بٹ ابھی جو میرے ذہن میں جو کچھ چیزیں آ رہی ہیں وہ میں گزارش کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی کسی معجزے کا ذکر کیا ہے، خاص طور پہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے جو معجزہ دکھائے، ایک مٹی سے پرندہ بنایا، اس کو پھونک ماری اور وہ ایک زندہ پرندے کی شکل اس نے اختیار کر لی، اور اسی طرح جو ہے وہ مردے کو زندہ کیا. یہ تمام، اور پھر کوڑی کے مرض کو آرام آ گیا ان کے ہاتھ پھیرنے سے. یہ تمام جو معجزات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جب بھی اللہ نے کوئی معجزہ بیان کیا ہے ان کا ساتھ یہ کہ بِإِذْنِ ربی، بِإِذْنِ ربی، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کام کیا بلکہ وہ اللہ کی اجازت سے انہوں نے کیا. انسان خود کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ کی تائید نہ ہو، اور جب اللہ منسوخ کر دیتا ہے کہ یہ کام تو میں نے اس سے کروایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس طاقت سے نہیں کر رہی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے پیچھے. تو وہ ضرورت، اچھا یہ ایک بات. اور معجزات کی ضرورت بھی پیدا آتی ہے. معجزات کی ضرورت اس کے مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی جب وہ کسی بھی قوم کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کی تعلیمات ان تک پہنچاتے ہیں، تو اس بات کا ثبوت کہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کبھار ان کے ہاتھوں پر معجزے وہ کرواتا ہے، تاکہ عام لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو پتہ چل جائے کہ یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا فرستادہ ہے. اور اللہ چونکہ خالق کل شیء ہے، مالک کل شیء ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور جتنے بھی قوانین اس دنیا میں چل رہے ہیں ان کے بنانے والا وہ ہے، اس میں تبدیلی کرنے والا وہ ہے. وہ ان قوانین کا تابع نہیں ہے بلکہ قوانین اس کے تابع ہیں. اگر جو سورج ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے نکل رہا ہے. اب اللہ اس کا تابع نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سورج کو مشرق سے نکالے گا. اس لیے حدیث میں ہے کہ ایک وقت آئے گا وہ مغرب سے نکل آئے گا. اسی طرح جو ہوائیں ہیں وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اللہ نے قوانین اس کو بتائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان قوانین کا پابند نہیں ہو گیا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے، قدرت کاملہ کا کوئی ظہور کرنا چاہتا ہے اور انسانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ شخص جس کو میں نے بھیجا ہے یہ میرا فرستادہ ہے، یہ میرا بھیجا ہوا ہے، تو پھر انبیاء کے ہاتھوں پر کوئی معجزات دکھا دیتا ہے. ان کا جو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی کوئی بھی تشریح ایسی نہ ہو جو ان کی عقل کے معیار میں پورا اتر. میں ان کی عقل یہ کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو مومن ہیں اور اللہ کے غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے احکام پر ایمان لانے والے ہیں، اسی قدرت کاملہ پر ایمان لانے والے ہیں، ہماری عقل تو اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ خالق اور مالک تو ہے ہی وہی جس کے اختیار میں ہر چیز ہو اور جو چاہے وہ کر سکے. لیکن ان کی عقل یہ تسلیم نہیں کرتی، لہٰذا اس کی توجیحات کرتے ہیں معجزات کی. اس میں یہ سائنسی چیز ہو سکتی ہے، اس میں یہ سائنسی چیز ہو سکتی ہے. اب مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں جناب حضرت عیسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں اور انہوں نے رستے میں جب سمندر پڑا تو اس وقت کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی اس وقت پانی تھا.
پھر وہ مد و جزر ہو گیا. اگر جو بھی مد و جزر کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ گریوٹی کا ایک اصول ہے، اور اس کو جو چاند ہے وہ جب زمین کے قریب آتا ہے تو سمندر کو جو کشش ہے اس کی طرف بڑھ جاتی ہے، اور وہ ساحل کے قریب آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا جگہ خشک ہو جاتی ہے تو پانی پیچھے چلا جاتا ہے، تو یہ مد ہو جاتا ہے. اور پھر جب وہ چاند تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے زمین سے تو وہ پانی پھر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، اس کو جزر بولتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں جناب یہ مد جزر ہو گیا، مد جزر ہو گیا. تو آپ نے پانی کے اندر کبھی مد جزر دیکھا؟ یہ تو صرف ساحل پر اس کا اظہار ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اپنے کلام کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں جس طرح اس معجزے کا ذکر کیا ہے وہ مد و جزر والا معاملہ بنتا ہی نہیں ہے. مد و جزر جو انہوں نے یہ کہا تھا وہ سورۃ طٰہٰ کی جو آیت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا کہ یہ جو سمندر پر آپ عصا ماریں یہ خشک رستہ بن جائے گا. تو انہوں نے کہا دیکھا پانی پیچھے ہو گیا، خشک رستہ بن گیا، یہ مد و جزر ہو گیا. لیکن سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کا جو پلندہ انہوں نے کھڑا ہوا تھا اس کا پول کھول دیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ الشعراء ہے اور اس کی آیت مبارکہ ہے 61. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. اِنَّا لَمُدْرَكُونَ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم پکڑے گئے؟ کیونکہ فرعون کا لشکر پیچھے آ رہا ہے اور یہ لاکھوں کی تعداد میں سامنے وہ جو بنی اسرائیل ہے وہ سے جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں. اب سامنے سمندر ہے، آگے پانی ہے، بہت بڑا سمندر ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. تو وہاں پر اللہ کے نبی جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم رستہ ادھر سے نکل جائے گا اور ہم تو ساحل پر ہے مد و جزر ہو جائے گا. نہیں، اس میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعہ سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر. اس پر مارنا ہے أَنْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ سمندر کے اوپر مارو. یہ نہیں کہا کہ تم ساحل پر ہو تھوڑا انتظار کر لو بھی مد و جزر ہو جائے گا تم نکل جانا، یہ نہیں کہا. فرمایا وہ جو عصا آپ کے ہاتھ میں ہے سمندر کے اوپر مارو. آگے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جھوٹ کا پول کھول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ تو کیا ہوا؟ یکا یک سمندر پھٹ گیا، فلقا پھٹ گیا، اور اس کا ہر ٹکڑا وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. طود کا مطلب ہوتا ہے جبل، اس کا ترجمہ مفسرین کا ہے طود العظیم کا ای لسان العرب میں اس کا لکھا گیا ہے کہ جبل العظیم، تو وہ ہر ٹکڑا ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کبھی مد و جزر میں آپ نے دیکھا ہے کہ پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جائے؟ وہ تو پانی پیچھے ہٹ جاتا ہے، تھوڑی زمین خشک ہو جاتی ہے، لیکن پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جانا، دونوں طرف ہٹ جانا سمندر کا، سمندر پھٹ گیا اور پانی پہاڑ کی طرح دونوں طرف، آدھا پانی ادھر پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، آدھا پانی ادھر پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. اب اس کی سائنسی توجہ کر کے دکھائیں مجھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کوئی نیچرل فینامنا ہے سمندر کا جس میں ایسا کبھی کسی انسانی آنکھ نے دیکھا ہو کہ سمندر پھٹ جائے اور پہاڑ کی طرح دونوں طرف کھڑا ہو جائے، درمیان سے خشک رستہ بن جائے، جیسے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا گیا کہ خشک رستہ بن گیا درمیان سے اور وہ لاکھوں کا لشکر گزر گیا. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی
قریب لے آئے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا. ثم غرقنا الآخرین، اور دوسروں کو غرق کر دیا. اب یہ دیکھیے مد جزر تو ساحل پر ہوتا ہے اور باقی سارا علاقہ خشکی کا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خشک رستے سے جب وہ گزرے ہیں تو وہ تو گزر گئے، لیکن جب پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا وہ جب وہ اس رستے سے گزرنے سے انہوں نے کوشش کی تو اللہ کے حکم سے وہ دونوں پہاڑ بنے ہوئے پانی کی جو بہت بڑا وہ پانی کا پہاڑ بنا ہوا تھا وہ آپس میں دونوں مل گئے. تو ثم غرقنا الآخرین، اور دوسروں کو اللہ نے کہا کہ ہم ان کو غرق کر دیا اس پانی کے اندر. اب مد و جزر کی وجہ سے کوئی غرق ہوتا ہے؟ پورا کا پورا لشکر غرق ہو گیا اور دونوں کا آپس میں ملنے کی وجہ سے. اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی ذالک الآیہ وما کان اکثر مؤمنین. اس واقعہ میں بہت بڑی نشانی ہے. ان فی ذالک الآیہ وما کان اکثر مؤمنین، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. یہ معجزات کو ٹھکرا کے ایمان سے نکل جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نشانی ہے بہت بڑی اللہ کی، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان ہی نہیں لاتے. جو ایمان نہیں لاتے وہ سائنسی توجیحات کرتے ہیں. جو ایمان نہیں لاتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ جناب یہ دیکھ کے قانون اللہ نے بنایا توڑ کیسے دیا؟ بھائی اللہ تعالیٰ تابع ہے ان قوانین کے. اس نے تو اس پوری کائنات کو بنایا ہے، کائنات کے مختلف حصوں میں مختلف قوانین جاری ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں. تو کیا وہ زمین کے اس قانون کا وہ پابند ہو گیا ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ تو معجزہ تو نام ہی خرق عادت ہے، معجزہ تو نام ہی اس قانون کا تب بدل جانا ہے وقتی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں ہوں، میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں، کن فیکون، جیسے آپ فرما رہے تھے. تو اس پورے واقعہ کی کوئی سائنسی توجیہ ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان لے ہیں جو یہ بتائے، کیونکہ ایسا نیچرل فینومنا بھی ہے کہ سمندر کی دو ٹکڑوں میں بٹ جائے، فلق ہو جائے، پھٹ جائے، اور ایک لہر اس طرف بہت بڑی پہاڑ کی طرح ہو جائے اور ایک لہر اس طرف بہت بڑی پہاڑ کی طرح ہو جائے. تو یہ سارے کے سارے ان کے اٹکل پچو ہیں، اپنی بھی توجیحات ہیں، اور اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سائنسدان ہو گئے. جبکہ اب یہ دیکھیے جو آپ فرما رہے تھے کہ وہ اس کی نسبت رفع کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، کہ وہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب وہاں یہ بات کریں گے اچھا تو اللہ تعالیٰ اس وقت زمین پر تھا یا آسمان پر؟ اس میں ڈاکٹر زکریا مجھ سے بحث کر رہا تھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ اللہ اس وقت زمین پر تھا تو پھر آسمان پر کون تھا؟ اگر آسمان پر تو زمین پر کون تھا؟ میں کہا پاگل انسان، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ زمین پر تھا اس لیے اس کو زمین پر سے اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ آسمان پر تھا اس لیے آسمان پر لے کر گیا. تو اللہ نے تو وہاں آسمان کا لفظ بھی نہیں ذکر کیا. وہاں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف میں لے گیا، الیہ، اللہ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا. کیونکہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر سورۃ الملک میں فرمایا گیا ہے کہ من ذا الذی فی السماء والارض، وہی ذات ہے جو کہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. تو رفع جو ہے زمین سے جب کوئی چیز اوپر کو اٹھتی ہے تو اوپر کو جاتی ہے نا، تو اس لیے وہاں پہ مفہوم سما کا لیا گیا ہے. لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا. اللہ تو ہر جگہ ہے، پوری کائنات اس کی ہے. تو اس کائنات کے اندر اب دیکھیں ٹائم کا، اور مختلف کائنات میں مختلف گوشوں میں ٹائم کا کانسیپٹ مختلف ہے. جیسے ایک اسے ڈاکومنٹری ایک میں دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ سیارے کا، ملر غالباً اس کا نام تھا، وہاں اس سیارے پر 1 گھنٹہ اگر گزرے تو وہاں زمین پر 1 سال گزر جاتا ہے. تو کائنات کے مختلف گوشوں میں ٹائم کا کنسیپٹ بھی مختلف ہے. اب یہ بھی جناب یہ دجل کرتے ہیں کہ اچھا وہ اب وہاں پر ہوں گے تو 2000 سال میں وہ بھی زندہ ہیں، واپس آئیں گے تو 2000 سال کے وہ ہوں گے، تو یہاں پر ان کی زندگی کیسی ہوگی، وہاں کیسے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تھوڑا سا غور کریں تو ان کو پتہ چلے گا کہ ٹائم کا کریٹر اللہ ہے، اور اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا ہے. سورۃ الکہف کا مطالعہ کریں نا، اصحاب الکہف کو 300 سال جو اگر اللہ نے سلائے رکھا ہے تو کیا وہ بوڑھے ہو گئے تھے 300 سال میں؟
وہ زندہ بھی رہے, سوئے بھی رہے, کروٹیں بھی بدلتے تھے, باہر بھی نکلے, کھانا بھی کھایا, لوگوں کے سامنے بھی ہے. اور پھر وہ قرآن کا مطالعہ کریں تو اب دیکھیں نا 300 سال بعد اٹھتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ یار تم تو بوڑھے ہو گئے ہو. وہاں تو ویسے ہی ہے, وہ صرف ان کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوئے تھے تو ہم باہر جا کے دیکھیں کہ اسے کہہ رہے ہیں دھیان سے جانا, ہمیں وہ رومی فوجی کو دیکھنا لیں, کیونکہ وہ اس وقت جب ان کو سلایا گیا تھا تو اس وقت حکومت جو رومن جو گورنمنٹ تھی وہ اس وقت بت پرست تھی, بعد میں وہ عیسائی ہو گئی 300 سالوں کے دوران. تو ان کو وہ تبھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے سوئے ہیں اور وقت پورا 300 سال کا گزر چکا تھا. تو اس فنامینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر زمین پر حل کر کے بتا دیا کہ عقل کے اندھو, جو اللہ زمین پر لوگوں کچھ انسانوں کو 300 سال چلا سکتا ہے, تو کائنات کے کسی دوسرے گوشے کے اندر 2000 سال یا 3000 سال, اللہ بہتر جانتا کب ان کا نزول ہوگا, کیا اپنے نبی کو نہیں رکھ سکتا؟ اور جو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے نزل الملائکۃ والروح, وہ اللہ آسمان سے فرشتے آ سکتے ہیں تو اللہ کا نبی نہیں آ سکتا؟ وہ آسمان پر چڑھ سکتے ہیں, یعلم ما یلج, ابھی جو آیات مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے, آسمان پر جو ہے وہ یعلج فیہا, چیزیں آسمان پر جا سکتی ہیں, اعمال جا سکتے ہیں, ارواح جا سکتی ہیں, فرشتے جا سکتے ہیں, تو اللہ کا نبی اللہ اپنے نبی کو اوپر نہیں لے کے جا سکتا؟ یہ کیسی احمقانہ سوچ ہے. یہ صرف چونکہ ایمان نہیں ہے, ایمان بالغیب نہیں ہے, ایمان اللہ کی کاملیت پر, اس کی اکملیت پر, اس کی طاقت پر, اس کے مالک الملک ہونے پر, اس کے اعلیٰ کل شیء قدیر ہونے پر. جب ایمان نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کی وہ توجیہات کریں گے اور اپنے ایمان کو کھوٹا کریں گے اور لوگوں کے ایمان سے کھیلیں گے. جبکہ اللہ تو شروع میں فرما رہا ہے مومن ہیں ہی وہ اللہ یؤمنون بالغیب, وہ ایمان غیب پر ایمان لاتے ہیں. اگر اسی طرح کی توجیہات کریں گے تو قرآن تو کہتا ہے, تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ محکم آیات کا مطالعہ کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے ہیں, ان پر ایمان لاتے ہیں. وہ متشابہات جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی قرآن کی آیات, وہ ان کے پیچھے نہیں پڑ جاتے, بلکہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف ہے, ہم اس پر ایمان لے کر آئے. متشابہات پہ پیچھے نہیں پڑتے کیونکہ ان کے دلوں میں کجی نہیں ہوتی. متشابہات کے پیچھے وہی لوگ پڑتے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں, جو کجی ہوتی ہے. اب متشابہات کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ استوا ہو گیا عرش پر. تو اس میں کہا جاتا ہے, فرماتے ہیں کہ الاستواء معلوم و کیفیتہ مجہول. اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ میں عرش پر ہوں, استوا ہو گیا میں, لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کو یہ شخص یہاں بیٹھ کر سائنس کے کلیے لڑا کے کہیں جی اچھا جی اللہ بھی اگر وہ عرش ایسا ہوگا, وہ ایسے بیٹھا ہوگا, ایسا نہیں بیٹھا ہوگا, تو یہ تو پاگل پن ہے. جب اللہ نے بتایا نہیں, آپ کی یہ عقل جو چھوٹی سی کیڑے, مطلب اگر آپ دیکھیں نا انسان کی حیثیت کیا ہے, زمین سے باہر نکلیں تو آپ کے تھوڑا سا کچھ دوری سال دور جائیں تو آپ کو زمین بھی نظر نہیں آئے گی. برائٹ اسٹار بھائی یہاں پہ میرا ایک سوال لے لیجئے گا, اس کو بھی ساتھ ہی ایڈریس کر دیجئے گا کہ یہ جو سائنس کے, فزکس کے یہ جو قانون بنے ہیں, کیمسٹری کے جو یہ فارمولاز بنے ہیں, یہ علم ان سائنسدانوں کو کس نے دیا؟ جی برائٹ اسٹار بھائی آپ میرا سوال آگے آپ کے پاس. جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو چیزیں بیان فرماتا ہے, عقل سلیم جو اس کو سمجھتی ہے, جب وہ آگے ایک انسان کو اللہ پر یقین ہے, اس کے کامل اور اکمل ہونے پر, اس کی قدرت کے, جب اس کو یقین ہے تو وہ پھر میں یہ بات کر رہا تھا متشابہات کی. جو متشابہات کے پیچھے جو پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اب یہ جتنا اللہ نے بتانا تھا جو ہمیں سمجھ آ سکتی تھی اتنا ہی بتا دیا حدیث علیہ السلام کے بارے میں, کہ اپنی طرف اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب وہ کیسے گئے ہیں, کس رستے سے گئے ہیں, کون سے آسمان پر ہیں, وہاں کیسے رہ رہے ہیں, وقت کی وہاں پر حیثیت کیا ہے, وہ کیسے واپس آئیں گے, وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں نہیں بتایا اس کے پیچھے وہی لوگ پڑیں گے جو بالکل متشابہات کے پیچھے پڑنے والے ہیں, جن کے دل ٹیڑھے ہیں. اب ان کے دل بے کجی ہو چکی ہے, دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں.
اور اسی طرح وہ انبیاء کی گستاخی بھی کرتے رہیں گے، اسی اپنی سائنسی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں، سو کالڈ سائنٹیفک پرنسپلس. حالانکہ سائنس اپنی تھیوریز تبدیل ہوتی رہتی ہے، آج ایک چیز واضح ہو گئی، کل اس کے بعد پتہ لگے نہیں یہ غلط ہے، یہ ٹھیک تھی، پھر اس کے بعد جناب نیا سائنسدان آیا، اس نے کہا نہیں یہ پچھلے نے فرمایا تھا یہ بھی غلط ہے، اب یہ ٹھیک ہے. تو اس کے تو چینجز آتی رہتی ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے عقیدے بھی تبدیل کرتے رہیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. باقی جو ابھی بتا رہے تھے عابد بھائی بھی جو بات کرنا چاہ رہے تھے، اب دیکھیے کہ جو یہ قوانین ہیں اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ڈسکور کرو، خود دیکھو، غور و فکر کرو. قرآن کہہ رہا ہے اس کو غور و فکر کرو، کائنات کو سمجھو، کیونکہ میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں. تو ایک مسلمان اور ایک دہریہ سائنسدان کی فرق کیا ہوتا ہے، یہ ذرا غور سے سمجھ لیں. ایک مسلمان سائنسدان ہے اور ایک دہریہ سائنسدان ہے. وہ جب کسی کائنات کے کسی اصول کو، جیسے قرآن مجید میں زمین اور سورج کا تعلق ہے، جی اور برائٹ سٹار بھائی، سوری برائٹ سٹار بھائی، ساحل بھائی سورہ نحل کے اندر بھی وہ واقعہ نہیں ہے. سورۃ نمل ہے، سورۃ النمل ہے، سورۃ النمل ہے جس میں اس کا بیان ہے. نمل ہے یا نحل؟ ہاں نہیں نمل. حضرت سلمان علیہ السلام. سورۃ النمل 19واں پارہ، اور جہاں سے آخری پاؤ شروع ہو رہا ہے وہاں پہ 3ری آیت ہے. آیت نمبر کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ سورۃ نمل کا دوسرا رکوع آپ شروع کریں گے نا تو اس میں مطلب سورۃ نمل شروع ہوتی ہے تو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اس سے، یعنی دوسرے رکوع میں شروع کے اندر ہی 2-3 آیتیں چھوڑ کے. تو جب اللہ چلو میں دیکھ لیتا ہوں اس میں سے. جب اللہ تبارک میں بات مختصر کروں گا، ختم کروں گا، میں ابھی 11:30 ہوتے ہیں، مجھے سونا ہے، تو میں پھر بات اب جاری رکھیے گا. تو اس میں جب اللہ ایک سائنسدان جو مسلمان ہے، جب وہ اس کو کوئی ڈسکوری کرتا ہے کس قانون کی، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس سے مطابقت ہوتی ہے، قرآن کی بھی ہوتی ہے، تو وہ اس کا ایمان قرآن پر، اللہ کی ذات پر پختہ ہوتا ہے. اور لیکن وہ لوگ جو دہریہ ہے، وہ چونکہ اس کے دل میں کجی ہوتی ہے، تو وہ اپنے اندازے قائم کر کے اس کا ایمان اپنا کھوٹا کرتا ہے، قرآن سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے. یہ آپ کا